بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو آج تیسرا ہمارا درس ہے اس حوالے سے، اور اس میں میں بات کروں گا یہود اور سیکولرزم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے دو قسطوں میں سیکولرزم کا بنیادی تعارف اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ آیا کہاں سے، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو کلیسا اور پوپ نے بھی دین الہی کو مسخ کرنے، اسے کھلونا بنانے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کے اہل دین کے دین و دنیا پر زبردست جو ہے نا، انہوں نے ایک ڈاکہ ڈال کر انہیں ہر طرح سے ایک زچ پہنچائی ہوئی تھی جو ان کے پوپ تھے، جس کے نتیجے میں مسیحی عقل نے بیداری کی انگڑائی لی اور سول سوسائٹی اس کے خلاف جو ہے نا پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہر قیمت پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب تبدیلی لے کر آئیں گے۔ مگر اس میں ایک اور اہم جو ہے بنیادی جو تھا نا فیکٹر تھا کہ جس کی جناب مسلم مفکرین نے بھی ایک توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ یہودی سازش۔ یہود نے تو ہمیشہ خلق خدا کو دینی اور دنیاوی نقصان سے دوچار کیا ہے، یہ ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے جو خمیر میں ایذا پہنچانا، شر اور فساد جو ہے نا پہنچانا، یہ ان کی رگ رگ میں اور نس نس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے برگزیدہ نبی کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اسی طرح اور انبیاء کو معاف نہیں کیا، ان کو قتل تک کر دیا گیا۔ تو دوسرے جو پیروکار ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، مسلمانوں موجودہ دنیا میں دیکھیں جو مسلمانوں کے پیروکار ہیں، جو امت مسلمہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مسیحیوں کے پیروکار کو بھی اس وقت چین سے بیٹھنے دیتے؟ تو مسیحیت کو اپنی سیادت اور زعامت کے خاتمے کی علامت جو ہے نا سمجھتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ سوکنوں جیسا جو ہے نا وہ سلوک چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے دین میں حقانیت اور اصلیت کا جو بھی عنصر تھا اسے ختم کر کے وہ اسے قدرت اور خلقت دونوں کی نگاہ میں مردود و مشکوک بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے پوری تندہی سے اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا، اور یہی معاملہ ان کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آج تک رہا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر وسائس کی طرح سبائیت کا جو شجرہ خبیثہ اول روز سے بویا ہے، جس کو آج تک امت محمدیہ جو ہے نا وہ بھگت رہی ہے۔ چلو اب اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ پھر ہوا یوں کہ یہود نے یورپ کے بڑے ملک فرانس میں چرچ کی بغاوت کے عنوان سے عوام میں ایک زبردست اور خوشنما انقلاب ڈیزائن کیا، اور عیسائی امت پوری طرح اس کے فریب اور دجل میں آ گئی۔ وہ انقلاب 100% انہی یہود کی مرضی و منشا سے بپا ہوا، اور اس سے وہی نتائج حاصل کیے جو ان کو منظور نظر تھے۔ فرانس کے اور دنیا بھر کے عیسائی عوام کا خیال ہے کہ یہ انقلاب انہوں نے خود اپنے مفاد میں برپا کیا، اور یقیناً وہ ایندھن بنے۔ کچھ مفاد ان کے پیش نظر تھا بھی اور انہیں ملا بھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو ان کا نقصان ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا اور ہے بھی۔ اس زمانے میں عیسائی عوام میں جو حواریین کی تعلیمات کی یاد ابھی تک تازہ تھی، وہ عمومی طور پر دینداری اور عبادت الہی کے دل دادہ تھے، اور دنیا کے نقصان اور پسماندگی کی ان کو زیادہ فکر بھی نہیں تھی۔ تو یہود نے بڑی ذہانت اور منصوبہ بندی کے ساتھ ان کے دین اور رجال دین کے ایسے سکینڈل سامنے لائے، اور ان سے عوام کو برگشتہ کرنے کی ایسی تدبیریں کی کہ عیسائی عوام کو دین سے پیچھا چھڑانے کے سوا اور کوئی حل ہی نظر نہیں آیا۔ یعنی کہ علماء، یعنی یہودیوں نے عیسائیوں کے جو علماء تھے ان کے خلاف وہ کچھ سچائیاں بھی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیوں کے جو پاپ تھے وہ اخلاقی برائیوں میں بہت حد تک گر چکے تھے، لیکن کچھ یہودیوں نے اس میں سازش بھی کی اور خواہ مخواہ کے سکینڈل بھی لے کر آئے تاکہ عوام کو اور بھی بیزار کیا جائے۔
تو خیر، اور یوں عیسائی دین اور حکومت میں ہی اس انقلاب سے علیحدگی نہیں آئی، بلکہ عیسائی مذہب کا رشتہ عیسائی معاشرے سے بھی کٹ کر رہ گیا۔ تو معاشرے سے ہی کیا، زندگی سے ہی دین کا کوئی خالص تعلق جو ہے نا وہ باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ اور یہود کی بڑی کامیابی تھی کہ اس وقت کی پوری آباد دنیا پر جو چھائی ہوئی عیسائیت جو زندگی کے تمام میدانوں میں دم توڑ گئی، اور یہود کے لیے میدان جو ہے نا وہ خالی ہو گیا۔ اتنے بڑے سکینڈلز، اتنا سب کچھ کیا کہ یہودی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ آج بھی آبادی یہودیوں کی ہے، لیکن وہ یہودیوں کی سازش کے آگے اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے، تو یہودیوں کے لیے میدان بھی خالی ہو گیا۔ تو علماء ملل و ادیان کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک طرف تو عیسائیت ہے جو 80% محرف اور تبدیل شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی انجیل میں اب وہ تعلیمات نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اتاری گئی تھیں۔ اس میں سوائے چند معمولی نوعیت کے رسوم کے سوا دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم یہودیت کو دیکھیں تو آج بھی 90% یہودیت جو ہے نا وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اس بات کا اندازہ عیسائی پوپ کی شکل اور یہودی ربی کے حلیے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے اپنے تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں دونوں۔ بہرحال مسیحیت جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور مسیحی اقوام جو دنیا میں شرق و غرب چھائی ہوئی ہیں اور طویل عرصے سے بے پناہ مادی طاقت سے لیس ہیں، ان کو اپنے دین ہی سے محروم کر کے سیکولرزم کے دلدل میں پھنسانے میں جہاں کلیسا کی نااہلی کار فرما رہی ہے، تو یہودی دماغ کا بھی اس میں کامل دخل رہا ہے، اور یہودی فکر و حکمت عملی نے بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سیکولرزم کا آغاز اگر انقلاب فرانس سے ہوا ہے، تو انقلاب فرانس میں یہود کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ اس میں مٹھی بھر یہود کی خالص مذہبی حکومت دنیا کے وسط میں موجود ہے، اور پوری سیکولر دنیا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب جانتے ہیں کہ یہودیوں کی وہ مملکت کون سی ہے، لیکن ایک انہوں نے ظلم و بربریت کا جو بازار بھی گرم کر رکھا ہے، لیکن پوری دنیا اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ جبکہ عیسائی مذہب سے پورے بڑے اعظم بھرے پڑے ہیں، مگر ان کی مکمل مذہبی حکومت جو ہے نا وہ کہیں نہیں ہے۔ پھر سیکولرزم نے عیسائی دنیا کو کیا دیا، یہ انشاءاللہ میں چوتھی قسط میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔